الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله. بات کرتے ہو کبھی آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا ہے. او لوگو تم میرے حسن کے سلوک کی بات کرتے ہو. یہ میری مسند ہے میری غیر موجودگی میں. جب میں کمرے میں نہیں ہوتا میرا بچہ میری مسند پر آ کر نہیں بیٹھتا, میرے کھٹڑے پر آ کر چرپائی پر آ کر نہیں بیٹھتا. او لوگو میری جگہ تو بیٹھنا دور کی بات ہے, میرا بچہ حسن کبھی میرے ساتھ ادب کی وجہ سے آ کے نہیں بیٹھتا. اور میں تمہیں کیا بتاؤں, گھر کے برتن ایک ہیں, کھانے والے 4-5 ہیں. جب تک میں سالن کے اندر روٹی نہ ڈبولوں میرا حسن ٹکڑے کو سالن کے قریب بھی نہیں لاتا, باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. اتنا کہنا تھا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے. کسی نے کہا علی بتاؤ کیوں رویا, بیٹے نے کوئی کمی زیادتی کر دی؟ فرمایا نا میں اپنے بچے کے کردار کو ادب کو بتاتے میری آنکھوں میں رونی آ گئی. علی کیا ہوا؟ فرمایا جس کمرے میں میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا بچہ اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ باپ کے سر کے اوپر پاؤں کا سایہ ہی نہ آ جائے. یہ اسکول کی تربیت تھی. جس گود کے اندر ان بچوں نے دودھ پیا اس گود کے اندر دودھ پلانے والی کی تربیت تھی کہ اس نے باپ کا ادب سکھایا. باپ کی ذمہ داری ماں کا ادب سکھاتا, ماں کی ذمہ داری باپ کا ادب سکھاتا. جب دونوں ہی لڑتے اس کے ہاتھ کے اندر میرے عزیزو ڈنڈا, اس کے ہاتھ کے اندر چمٹا, تو پھر عزیزو ادب کون سکھائے گا؟ زندگی جتنی بھی اختلاف پر مبنی ہو جائے طلاق کو تک